السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی شان کتنی بلند ہے، اور اس کی اصلی شان وہی ہے جو اس نے خود اپنی بیان کی ہے۔ مخلوق عاجز ہے اس کی شان بیان کرنے سے۔ ابھی ایک حدیث سن رہا تھا کہ جس طرح زمین کے اوپر یہ بیت اللہ ہے، یہاں مومن ایماندار مسلمان طواف کرتے ہیں، بالکل اس کے اوپر آسمانوں میں بیت المحمور ہے، اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتہ وہاں طواف کرتا ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتہ، اندازہ لگائیے۔ اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر کے واپس جاتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے، اندازہ لگائیے۔ یہاں دنیا میں تو کتنی دفعہ بندہ حج کر سکتا ہے، لیکن وہاں کا نظام دیکھیں۔ پھر ایک اور حدیث کو اگر ذہن میں رکھیں تو یہ بات اور سمجھ میں آ جائے گی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور حق بجانب ہے کہ چرچرائے۔ چرچراہٹ وہ ہوتی ہے، آپ کبھی بیٹھیں کسی بیڈ کے اوپر یا کرسی کے اوپر، بینچ کے اوپر، جو ہلکی سی اس کے اندر آواز آتی ہے، ہلکی سی، اس کو چرچرانا کہتے ہیں۔ تو آسمان چرچراتا ہے کیونکہ ایک یعنی بالش برابر ہوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتہ کوئی رکوع نہ کر رہا ہو، کوئی سجدہ نہ کر رہا ہو اپنے مالک اور خالق کو، اور تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور لگے رہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں۔ اور زمین پر بھی آتے جاتے ہیں، اللہ کا بہت زبردست نظام چل رہا ہے، عقل حیران ہے۔ زمین پر آتے ہیں فرشتے، گھومتے ہیں، اللہ کی جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، یعنی اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، توحید کی باتیں ہو رہی ہوں، رد شرک ہو رہا ہو، کفر بالطاغوت ہو رہا ہو، مومن آپس میں محبت کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہوں، جو بھی نیک کام جو اللہ کو پسند ہیں، ایسی چیزیں فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ اور جس کو وہ محفل نظر آتی ہے باقیوں کو بھی آواز دیتا ہے کہ ادھر آؤ، مل گئی، ادھر آؤ۔ وہ آتے ہیں، وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پروں کے اوپر پر رکھتے ہیں اور آسمان تک اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں بڑی ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ عزت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی عزت اور احترام کا معاملہ ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں فرشتے بہت ہی خوشی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، اور پھر وہ جب محفل ختم ہوتی ہے تو اوپر چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ جانتا ہے، وہ تو پہلے سے جانتا ہے کیا ہو رہا ہے نیچے، تو فرشتوں کو کہتا ہے کہ ملائکہ سے کہ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے سے تیری بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا جو میری تعریفیں کر رہے تھے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ تیری قسم انہوں نے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی تیری تعریفوں میں لگے ہوئے تھے، ہم بیان کر رہے تھے، ثنا بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو مالک فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، کسی پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا یا خواب میں دیکھا، اس طرح کی باتیں بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پوجتے ہیں نبی علیہ السلام کو، یقین کریں، نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، نبی کی بندگی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے سارے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے توحید بیان کرنے والے گرج گرج کر، جیسا احسان الہی ظاہر کا میں نے کل پرسوں کلپ لگایا۔ ایک تو وہ ہر جملہ ہی نبی علیہ السلام کی، سرور کائنات، سرور دو عالم، حالانکہ سرور دو عالم، سرور کائنات یہ اللہ ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، کائنات کے سرور اور کائنات کے حاکم اور کائنات کے بنانے والے، یا وہ اللہ کے جو ساتھ شریک نہیں ہیں، تو ان کے دماغوں کے اندر اسی طرح تقی عثمانی کے سرور کائنات، ہر وقت سرور کائنات، اور ڈاکٹر سر حضور حضور اس طرح کرتا رہتا ہے، حالانکہ رسول اللہ کو ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی عزت ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، یہ ان کی عزت اور ساتھ عقیدے کا بھی اظہار ہوگا۔ لیکن ان کے دماغوں کے اندر چونکہ شرک ہے، اور یہ سارے چاہے طارق جمیل ہوں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے مجھے بتایا، مجھے تو خیر نہیں کہتا، کبھی کہتا فلاں عالم دین کی خواب میں آیا، انہوں نے کہا کہ طارق جمیل کو یہ کہہ دینا، اس طرح فراڈیا جو ہے نا فراڈ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے،
اور تقی عثمانی ہوں، یہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا ہے، جو جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ابن سیرین جو اس روایت کراوی وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کے لیے ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، بعد والوں کے لیے گویا نہیں ہے۔ تو یہ سارے لگے ہوئے ہیں خوابوں کے اندر۔ طاہر القادری نے ایک سلسلہ چلایا تھا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ طاہر بس صرف تم صحیح ہو، باقی سارے غلط ہیں، اس انداز سے۔ حتیٰ کہ غلام اللہ جیسا آدمی کہتا ہے کہ خواب میں آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے کہا بیٹے توحید کا کام کر رہے ہو جاری رکھو۔ اس طرح عالم الغیب اصل میں ثابت کرنا چاہتا ہے شیطان، باقی جو ان کی توحید ہے وہ سب کو پتہ ہے کیا ان کی توحید ہے۔ چاہے جوہر القرآن میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہو کہ سماع موتھا کا مسئلہ اختلافی مسئلہ صحابہ کرام سے چلا رہا، اندازہ لگائیے جب پریشر پڑا نا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا۔ سارے اس شرک کے قائل ہیں، یہ جو خوابوں میں آنے والا معاملہ ہے بالکل یہ جو ہے نبی علیہ السلام کی شکل جو ہے نا وہ ابلیس نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ تو ان کو کیسے پتہ چلے ہاں کوئی اور شکل میں تو آ سکتا ہے، پیر صاحب کی شکل میں آئے، عبد القادر جیلانی کی شکل میں آئے، محی الدین چشتی کی شکل میں آئے، یا اور بھی جتنے اس کے چیلے رہے ہیں ان کی شکلوں میں آتا رہے، گولڑے والے کی شکل میں آ جائے یا مجدد الفسانی کی شکل میں آ جائے، کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو وہ ظاہر بات آ کے جو کچھ بتائے گا تو وہ نبی علیہ السلام کی بات تو نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوگی، وہ تو شیطان کی طرف سے ہوگی۔ تو یہ سارا سادہ سادہ باتیں، یقین کریں ایمان کی، توحید کی، عقیدے کی باتیں، بڑی سادہ سادہ باتیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے اوپر ہے، جو مرضی یہ کریں، چاہے واسطے وسیلے کا شرک کریں، غیر اللہ کی پکاریں لگائیں، یا علی مدد، یا رسول المدد، یا غوث مدد کی پکاریں لگائیں، اور تعویذ گنڈا پہنیں، بریلویت اختیار کریں، دیوبندیت اختیار کریں، سلفیت یا صوفیزم کے اندر جائیں یا جمہوریت کے اندر جائیں، جو بھی شرک یہ اختیار کریں گے اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ جب بھی یہ کوئی شرک کرتے مومن کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تمہارے شرک سے پاک ہے۔ چاہے کوئی پکار لگاتا ہے، چاہے کوئی واسطہ وسیلہ دیتا ہے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کہتا ہے، تو ایک مومن کو کہنا چاہیے سبحان و تعالی ما یشرکون، اللہ تمہارے اس شرک سے پاک ہے، اللہ بہت ہی بلند و بالا عزت دار وہ ہے۔ باقی تم اگر شرک کر کے ذلیل و خوار ہوئے اور ذلت دنیا کے اندر بھی ملے ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے تو ذلت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اللہ کو کیا یعنی تم نے نقصان پہنچایا، یا مومنوں کو کیا نقصان پہنچایا، یا اسلام کو تم نے کیا نقصان پہنچایا؟ اپنا نقصان کیا، اپنے بیوی بچوں کا نقصان کیا ہے، اور اپنے اہل و یال سمیت کل تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، ان مورتیوں سمیت، تصویروں سمیت، گنبدوں سمیت، جب سارے کے سارے وہاں گنبد ڈالے جائیں کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا شرک کیا چیز ہوتی ہے، شرک کی علامتیں کیا چیز ہوتی ہے، سب کچھ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ لیکن یہاں شرک کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی مشرک نہیں مانتا۔ کبھی زمین کے اوپر کسی مشرک نے کہا میں شرک کرتا ہوں، کوئی ایک بتا دیں، کسی کا نام لے وہ کہ میں شرک کرتا ہوں، وہ کہتے نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں جو بتا دیا ہے یہ شرک نہیں ہے، تم ایسے شرک شرک لگائے ہوئے ہو۔ تو یہ مرنے کے ساتھ سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور میدان محشر میں پتہ چلے گا جیتا کون اور ہارا کون۔